اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کریں گے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِهِمْ فِی اصحاب الجنہ، اور ان اہل جنت کی ہم برائیوں سے تجاوز کریں گے، یعنی ان سے صرف نظر کریں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ والذی قال لوالدیہ، اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، اف تم پر، یعنی ان سے اعلان بیزاری کیا، اظہار بیزاری کیا، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، کیا تم مجھے بتاتے ہو کہ میں زمین میں سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بے شمار لوگ گزر چکے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اربا لوگ آئے اور وہ دفن ہوئے، مر کے مٹی ہو گئے، کئیوں کی خاک جو ہے وہ بھی جلا دی گئی، جسم جلا دیا گیا، اور خاک بھی ان کی سمندر میں ڈال دی گئی، کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی بڑا منطق جھاڑتا ہے اس کے سامنے، والدین کے سامنے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ، اور وہ اس کو فریاد کرتے ہیں اس کے سامنے، وہ مدد مانگتے ہیں اللہ سے، اور اس سے کہتے ہیں فریاد کرتے ہوئے وَيْلَكَ آمن، کہ ہے تمہارا ستیہ ناس، کم وقت ایمان لا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقولو، پس وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی داستان ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حق ہو گیا قول، فی امم قد خلت من قبلہم، ان امتوں میں جو پہلے گزر چکی، من الجن والانس، جن اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لکل درجات مما عملوا، ہر ایک کے لیے ہیں درجے اس میں سے جس کا انہوں نے عمل کیا، یعنی اعمال کے مطابق اللہ کے ہاں درجے ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے دے ان کے اعمال کا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جب کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ سو آج تم ذلت کا عذاب سے ہو، رہ گئی ایک حصہ، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، پس آج تمہیں بدلے میں دیا جائے گا ذلت والا عذاب تمہارے تکبر کی وجہ سے جو تم نے زمین میں کیا تھا ناحق، وبما کنتم تفسقون، اور اس لیے کہ تم فسق و فجور کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ واذکر اخا عاد، اور ذکر کر اپنے بھائی عاد کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اس نے سرزمین احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور ان سے پہلے بھی اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے ہیں۔ کیا ہدایت کی انہوں نے، کیا خبردار کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کے بندے نہ بنو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے، عذاب کے بارے میں۔ قالوا، کہنے لگے، اجیتنا، کہ آپ ہمارے پاس لائے ہیں، لتافکنا عن آلہتنا، تاکہ تم ہمیں پھیر دو ہمارے معبودوں سے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پس لیا ہمارے پاس جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی سچا ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا علم کہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں تم تک پہنچاتا ہوں، ما ارسلت بہ، جو کچھ میری طرف، جو کچھ میں دے کر بھیجا گیا ہوں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں پاتا ہوں نادان لوگ، کہ تم بڑے بیوقوف ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالَ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا،
پھر جب انہوں نے دیکھا بادل کو کہ وہ ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے، قالو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ وہ بادل ہے جو ہم پر میਂہ برسائے گا، بل ہوا، بلکہ اصل میں تو ہوا تھا وہ بادل مستعجلتم بہ، یہ تو تھی وہ شے جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی ریح فیہا عذاب علیم، ایسی ہوا کہ جس کے اندر ایک دردناک عذاب ہے، یدمر کل شیء بامر ربھا، جو تباہ کر دیتی ہے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم، تو وہ ایسے ہو گئے کہ کچھ نظر نہ آئے سوائے ان کے مسکنوں کے، یعنی گھر والے رہنے والے ختم ہو جائیں اور صرف خالی مسکن رہ جائیں، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرموں کو، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو ایسے مقدور، ایسے گھر دیے تھے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ ہم نے ان کو ایسے گھر عطا کیے تھے کہ اگر وہ تمہیں عطا کر دیتے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو عطا کیے تھے کان اور آنکھیں اور دل، فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، تو ان کے کچھ کام نہ آئیں ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی آنکھیں، اور نہ ہی ان کے دل، من شیئن کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان کے لیے حقیقت بن گئی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو تو ہم نے ہلاک کر دیا، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے تمام نشانیاں الٹ پھیر کر بیان کر دیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کر لیں، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، وَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ، بس کیوں مدد نہ کی اس نے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کا تقرب چاہا، بل ضلوا عنہم، لیکن وہ گمراہ ہوئے، لیکن وہ ان سے جاتے رہے، جن کا وہ تقرب چاہتے تھے وہ ان سے جاتے رہے، وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون، اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ وہ قرآن سنیں، فلما حضروہ، تو جب وہ حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، تو انہیں کہا خاموش رہو، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، اور پھر جب پڑھنا تمام ہوا، آپ نے تلاوت ختم کی تو اپنی قوم کی طرف گئے، منذرین، خبردار کرنے والے بن کر، قالوا یا قومنا، انہیں کہا اے میری قوم، انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے میری قوم، اے ہماری قوم، ہم نے سنا ایک کتاب کو جو نازل کی گئی موسیٰ کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیم، اور ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتی ہے، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، پکار لبیک کہو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے نجات دے گا، ومن لا یجیب داعی اللہ، اور جو شخص لبیک نہ کہے اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر، فلیس بمعجز فی الارض، بس وہ نہیں ہے اللہ کو عاجز کرنے والا زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا اس کے کوئی ولی نہ ہوں گے، اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہی میں دور جا چکے ہیں، کھلی گمراہی میں ہیں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یأی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بل انہ علی کل شیء قدیر، بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا
علی النار، جب کافر آگ پر حاضر کیے جائیں گے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلی وربنا، وہ کہیں کیوں نہیں اے رب، اے ہمارے رب کی قسم ہے۔ قال فذوقوا العذاب، تو اللہ فرمائے گا کہ چکھو عذاب کا مزہ بما کنتم تکفرون، جیسے تم انکار کیا کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، تو اے نبی آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے، من الرسل رسولوں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے بارے میں جلدی نہ مچائیے، کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون۔ تو اے محمد جس طرح پہلے پیغمبروں نے صبر کیا تھا تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب میں جلدی نہ مانگو، جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے گویا دنیا میں وہ رہے ہی نہ تھے، یا گھڑی بھر یا دن بھر رہے تھے، اور یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوگا جو نافرمان تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، ان کے اعمال برباد کر دیے اللہ نے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں بھلے کام کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا تھا محمد پر، وہو الحق من ربہم، حالانکہ وہ حق تھا ان کے رب کی جانب سے، جو کہ حق تھا ان کے رب کی جانب سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں، واصلح بالہم، اور ان کی حالت کو سنوار دیا۔ ذالک بان الذین کفروا، ذالک بان الذین کفروا واتبعوا الباطل، ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ کافروں نے تو باطل کے پیروی کی اور اہل ایمان نے حق کا اتباع کیا ان کے رب کی جانب سے، اپنے رب کی جانب سے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی مثالیں بیان فرماتا ہے، ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو، یعنی جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب تم انہیں قتل کر چکو تو جو زندہ رہ جائیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مخالف لڑائی کے ہتھیار رکھ دے۔ ذالک، اور یاد رکھو اس حکم کو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، پس وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ، پس اللہ تعالیٰ ان کو راہیاب کرے گا۔ وَيُصْلِحَ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت کو سنوارے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جو اس نے ان کے لیے شناسا کر رکھی ہے، جس کو وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں، یعنی اگرچہ انہوں نے دیکھی نہیں ہے لیکن وہ پہچانتے ہیں جنت کو، اتنا کلیئر ان کو یقین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، فتعص لہم، پس ان کے لیے ہلاکت ہے۔ واضل اعمالہم، اور
اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا تھا اس کو ناپسند کیا، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے ہو چکے، گزر چکے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی۔ وللکافرین امثالھا، اور کافروں کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مولا ہے اہل ایمان کا، اور رہے کافر، ان الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مددگار، کوئی مولا، کوئی آقا، کوئی پشت پناہ نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس صورت کا بھی ایک منفرد انداز ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام جو ہے سورۃ القتال ہے، سورۃ محمد بھی اس کا نام ہے اور سورۃ قتال بھی اس کا نام ہے۔ تو واقعی اس کا ایک عجیب انداز ہے، جیسے باقاعدہ کوئی لڑائی میں آمنا سامنا ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جو ماننے والے ہیں اور اس کے لیے لڑنے والے ہیں ان کو ابھار رہا ہے، اور آمنے سامنے جو سوال و جواب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے جو بھی ماننے والے ہیں ان کو پڑھا رہا ہے کہ اب اس کا یہ جواب دے دو، اب انہیں یہ کہہ دو، اب انہیں یہ کہہ دو، اب انہیں یہ کہہ دو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، بڑی سخت آیت ہے۔ اور وہ لوگ، پوری آیت کو پڑھیے دوبارہ اس کا ترجمہ تاکہ روانی کے ساتھ سامنے آ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا اہل ایمان، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب ان باغات میں انہیں کیا ملے گا؟ کھانے کو بہت کچھ ملے گا، بہت سا آرام و سکون ملے گا۔ یہ چیز کافروں کو دنیا میں مل جائے گی، لیکن اس کو کس کے ساتھ کمپیئر کیا وہ ذرا سننے کے لائق ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی۔ یتمتعون، وہ دنیا ہی کے اندر فائدہ اٹھائیں گے، ویاکلون، اور کھائیں گے، کما تاکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو اس بستی سے، آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقتور تھیں، یعنی اس کے رہنے والے آپ کی اس بستی یعنی مکے والوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، جس بستی نے، یعنی جس بستی کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا۔ أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے تو انہیں ہلاک کر دیا۔ فلا ناصر لہم، تو کوئی ان کا مددگار نہ تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا جو شخص اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہو، اس جیسا ہو سکتا ہے کمن زین لہ سوء عملہ، کہ جس کے لیے پرکشش بنا دیے گئے اس کے برے اعمال، واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے متقیوں سے۔ فیہا، اس طرح ہے کہ فیہا انہار من ماء، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی، غیر آسن، جو بدبودار نہیں ہوگا، تازہ پانی ہوگا ہمیشہ۔ وَنَهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور نہریں ہوں گی دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَنَهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور وہاں نہریں ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی۔ وَنَهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور وہاں صاف شفاف شہد کی نہریں بھی ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور سب سے بڑھ کر ان کے رب کی جانب سے مغفرت ہوگی۔ آخرت کا بہت بڑا انعام، بہت بڑا انعام۔ اگر کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، تو میں سمجھتا ہوں باقی سارا بونس ہی ہوگا، یعنی انسان کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں۔ جیسے وہ حضرت
یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا تثریبکم علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو۔ تو اگر یہی کہہ دیا جائے آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور کچھ نہ دے، صرف یہ کہہ دے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دیے، ذالک الفوز العظیم، وہی بہت بڑی کامیابی۔ جی تو فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی جانب سے مغفرت، کمن ہوا خالد فی النار، تو کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمیشہ آگ میں جائے، وہ سقو ماء حمیما، اور جس کو سیراب کیا جائے کھولتے ہوئے پانی سے، فقطع امعاءہم، جس سے اس کی انتریاں کٹ جائیں، جو ان کی انتریوں کو کاٹ ڈالے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو بظاہر بڑے کان لگا کر آپ کی بات کو سنتے ہیں، حتیٰ اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، قالوا کہتے ہیں للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو علم والوں سے جا کر کہتے ہیں ماذا قال آنفا، اب اس نے کیا کہا تھا، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے سیل کر دیا ہے، واتبعوا اہواءہم، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دے گا ہدایت میں، اور انہیں تقوی عطا فرمائے گا، ان کے اندر خدا خوفی پیدا کرے گا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا وہ منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے، فقط جاء أشراطها، اور اس کی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی، فَأَنَّىٰ لَهُمْ اذا جاءتهم ذکراہم، پھر جب ان پر آن نازل ہوگی تو اس وقت ان کو نصیحت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ فعلم، تو جان لے، انہ لا الہ الا اللہ، بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، واستغفر لذنبک، اور مغفرت مانگ اپنے گناہوں سے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور مغفرت مانگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، متقلبکم ومثواکم، تم سب کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے کو، ٹھکانے کو، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومن لوگ کہتے ہیں، لولا نزلت سورۃ، کیوں صورت نازل نہیں کی جاتی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اب یہ کیا ہے کہ جب تک قتال کا حکم نہیں آیا تو مسلمانوں کو بھی بڑا جوش چڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم کیوں نہیں دیتا قتال کا، صورت کیوں نہیں آتی قتال کی، جب صورت قتال کی آگے کہ لڑو اللہ کے راستے میں، اب بڑے بڑوں کا پتا پانی ہونا شروع ہو جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور جب نازل کی جاتی ہے، نازل کی گئی ان پر محکم صورت جس میں قتال کا ذکر ہو، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یعنی منافقین کو، ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، ایسے جیسے موت کی بے ہوشی ان پر طاری ہو رہی ہو۔ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر کوئی مریض جو ہے اس پر ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھ رہا ہو اس کو غور سے، اور پھر وہ فینٹ ہو، اس کو فینٹ ہونے سے چند سیکنڈ پہلے ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی گرا کے گرا۔ عام آدمی بھی اگر غور سے دیکھ رہا ہو تو اس کو فوراً اندازہ ہوگا کہ کس طرح ہے، لیکن عام آدمی کو چونکہ جس کو مریضوں سے واسطہ نہیں پڑتا تو اس کو عام طور پر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اب یہ گرنے والا ہے، لیکن ڈاکٹر کو عام طور پر پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ گرا کے گرا، اور اگر اس وقت ڈاکٹر کی نظر پڑ جائے تو پہلے ہی اس کو پکڑ لیتا ہے کہ بجائے اس کی کوئی زمین پر گر پڑے۔ تو جب تم ان کو دیکھو گے ایسے معلوم ہوگا جیسے موت کی غشی ان پر طاری ہونے والی ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، تو ان کے لیے خرابی ہے، خوب کام تو یہ ہوتا کہ وہ اطاعت اور بھلی بات کو اختیار کرنے کا راستہ اختیار کر دے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ، پھر جب جہاد کی بات، جنگ کی بات پختہ ہو گئی، فَلَوْلَا صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پس اگر وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بات کو سچا کر دکھاتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے رہنا چاہتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو اے منافقو عجب نہیں ہے
کہ اگر تم والی بن جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور تم اپنے رحمی رشتوں کو کاٹ ڈالو، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، واصمہم واعمی ابصارہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دل مقفل ہو چکے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی، بے شک وہ لوگ جو ارتداد کی روش اختیار کریں، اپنی پیٹھوں کے بر لوٹ جائیں، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو گئی۔ الشیطان سول لہم، شیطان ان کے لیے ان کے کاموں کو اور زیادہ مزین کر دیتا ہے، اٹریکٹو بنا دیتا ہے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، انہیں اور مہلت دیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا، اب یہ منافقین کا ایک مخصوص کردار ہے، لمبی امیدیں، یہ ہوگا اور پھر میں اس کے بعد یہ کام کروں گا۔ یعنی ٹو سٹارٹ ود، ہر شخص جو منافق ہوتا ہے اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں منافق ہوں، اور بعد تک بھی پتہ نہیں چلتا۔ سٹارٹ میں تو بڑے گڈ فیتھ میں وہ لنگر آن کرتا ہے کہ اچھا یہ کام کر لوں تو پھر میں اس کے بعد دین کے لیے لگ جاؤں گا، میں ذرا یہ کر لوں تو پھر کر لوں گا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ شاید بڑی لمبی میری عمر ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کا کام کبھی تمام نہیں ہوتا۔ کار دنیا تمام نہ کر، دنیا کی جو مصروفیات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بھی بات مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اب یہ مراد سے کون ہے؟ یہودی، جن سے جو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز سے بیزار ہیں۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بھی پیروی کریں گے۔ یہ محمد جو ہے نا، ہر معاملے میں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں کفار کا قول، منافقین کا نقل کر رہا ہوں، اس لیے اس لہجے میں نے اس کو کوٹ کیا۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے اور ان کے منہوں اور ان کی بیکس پر ضربے لگائیں گے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ جس چیز سے وہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے، جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اسی کے پیچھے چلے، اور جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ ان کو ناپسند ہوئی۔ فاحبط اعمالہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے وہ سمجھتے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، باہر نہیں نکالے گا۔ ولو نشاء لاریناکہم، اگر ہم چاہیں تو ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ دکھا دیں۔ فلا عرفتہم بسیماہم، تو تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے۔ لتعرفنہم فی لحن القول ولتعرفنہم فی لحن القول، اور تم ان کو ان کے انداز گفتگو سے پہچان لوگے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہدین کون سے ہیں اور صبر کرنے والے کون سے۔ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے تمام حالات کو اچھی طرح جانچ لیں، پرکھ لیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ،
اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو رسول کا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، اور پھر مرے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، پس اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا، فلا تہنوا، پس تم ہمت نہ ہارو، وتدعوا الی السلم، اور مت بلاؤ صلح کی طرف، یعنی دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب ہوگے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور وہ تمہارے اعمال کو گم نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم مومن ہوئے اور تم نے تقویٰ کی روش اختیار کی، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر تمہیں دے دے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا، ان یسألکموہا، اگر تم سے مال طلب کرے گا، فیوفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اور اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے، تم بخل کرنے لگو، اور وہ بخل تمہاری بدنیتی کو ظاہر کر دے گا۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تو دیکھو تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ جنہیں بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، یبخلو تو تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو بخل سے کام لیتا ہے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو کوئی بخل سے کام لیتا ہے تو وہ اپنے ہی آپ سے بخل کرتا ہے، واللہ الغنی، اور اللہ تو غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لوگے، ہمارے دین کا دامن چھوڑ دو گے، تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ بدل دے گا تمہیں کسی اور قوم سے، یو ول بی ریپلیسڈ بائی another nation, another people، ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر تمہارے جیسے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فتح عطا کی، بہت واضح فتح، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے وہ گناہ جو گزر چکے، وما تأخر جو بعد میں ہوں گے، ویتم نعمتہ علیک، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے، ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کی رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف۔ اس کی وضاحت کل گزر چکی ہے کہ نبی کے گناہ جو ہیں وہ کس معنی میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ معصوم ہے، یعنی ہمارے لیول کے جتنے بھی گناہ ہیں نبی ان سے معصوم ہوتا ہے۔ نبی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا، نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی خیانت نہیں کرتا، نبی کسی کا حق نہیں مارتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم روزمرہ ہم سے وقتاً فوقتاً کسی سے کم، کسی سے زیادہ، کسی سے کوئی دوسری، یہ سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ نبی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن نبی کے ذمے جو کام لگتا ہے، اس کی جو ڈیوٹی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، یا اللہ کے دین کا قیام، اس کی جدوجہد کرنا، اس کی اسٹریٹجی میں کہیں سے نبی سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ پلس مائنس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی نبی کے شان نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی نبی کی سرزنش فرماتا ہے، نبی کو جواب طلبی کرتا ہے اور اظہار ناراضگی فرماتا ہے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت مکمل کرے،
وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ تجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، بڑی زبردست فتح، بڑی زبردست مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے نازل فرمائی سکینت، تسلی اہل ایمان کے دل میں، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کے ایمان میں اور زیادہ ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں، ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور فرمائے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ صرف گناہ معاف کر دیے جائیں تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، والظانین باللہ وظن السوء، اور اللہ کے بارے میں جھوٹے گمان قائم کرنے والوں کو، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر برے حادثے واقع ہوں گے۔ غضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا، ولعنہم، اور ان پر لعنت فرمائے گا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اسی کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایک شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اس کو آنر دو اور اس کے لیے ریورنس اختیار کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، بس جو کوئی اپنے اس عہد کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اسی پر آئے گا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، پس جس نے ایفا کیا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو، فسیؤتیہ اجرا عظیما، بس اللہ تعالیٰ عنقریب قریب اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے پیچھے واقعہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے عمرہ فرما رہے ہیں۔ تو نبی کا خواب کیونکہ وہی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس میں تاریخ تو نہیں تھی کہ آپ کب عمرہ فرما رہے ہیں، تو آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا، اور 1800 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ہوئے۔ اس کی نفیر عام کی گئی، سب کو دعوت دی گئی جانے کی۔ تو مکے کے باہر پہنچ کر حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور آپ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے سرداروں کے پاس بھیجا، قریش کے پاس بھیجا نیگوسیشن کے لیے کہ جاؤ ان سے کہہ کے آؤ کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تلواریں نیاموں کے اندر رکھیں گے اور صرف عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیٹین کیا انہوں نے طویل عرصے تک، اور پھر خود ہی ایسا ہو گیا آپ کوئی ریومر پھیل گئی، یا قریش نے باقاعدہ اس کے لیے پلان کیا کہ ایک خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یعنی بات کو لمبا کرتے رہے، مشورے کرتے رہے جان بوجھ کر، اور حضرت عثمان سے کہتے رہے کہ بھئی تم تو عمرہ کر لو، باقی لوگ کرتے رہیں گے عمرہ پہ۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی ایک ان کی بہت بڑی چال تھی
کہ عثمان جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس جوش و خروش میں کہ میں عمرہ کر لوں پہلے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن حضرت عثمان نے بھی ثابت کیا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کریں گے. ادھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے عمرہ آپ نہیں فرما سکے. خبر پہنچی تو آپ نے اس کو بہت زیادہ محسوس کیا کہ یہ تو میرے خلاف براہ راست آفینس ہوا ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کی حیثیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے کے گئے تھے، اور کسی بھی امبیسڈر کا قتل جو ہے وہ اس ریاست یا اس سلطنت کے خلاف قتل ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امبیسڈر اور حضور کے اور مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے گئے تھے، تو اٹ واز دی آفینس اگینسٹ دی ہول جماعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے خلاف یہ بہت بڑا آفینس تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اپنے ساتھیوں سے، کہ یہ ایک بہت میجر آفینس جو ہے وہ قریش نے کیا ہے، تو آؤ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور بیعت کرو بیعت علی الموت، موت کی بیعت. مراد کیا تھی اس سے؟ کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، پکا وعدہ کرو مجھ سے کہ مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جاؤ گے. اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کیوں لی، جبکہ سب کے سب لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا چکے تھے، انصاری بھی تھے جو بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے، اور سب مومن تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بعد کوئی ضرورت نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو، حضور کا حکم ہی کافی تھا. ایک تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے، تو حضور کو اللہ کا رسول مان کر ہم ان کے کتنے حکموں کو توڑتے ہیں، کتنے کو مانتے ہیں. تو وہاں بھی اس بات کا امکان موجود تھا. اور پھر یہ کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت چھوڑی ہے، اہم کام، اس کے لیے حضور بیعت لیتے تھے. آپ نے چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی بیعتیں لی ہیں. صحت و صفائی کے لیے آپ نے بیعت لی ہے کہ اپنے جو ماحول کو صاف رکھو گے، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. چھوٹی چھوٹی بیعتیں. لیکن جو بڑی بیعتیں آپ کی حیات طیبہ میں ثابت ہیں، ان میں سے ایک بیعت عقبہ اولیٰ ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہے، اور پھر یہ بیعت ہے بیعت رضوان ہے، اور پھر چوتھی بیعت جس کا ذکر ہے وہ بیعت النساء ہے. بیعت النساء تو آگے جا کے آئے گی انشاءاللہ، وہاں جا کر اس کا ذکر ہوگا. بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، ان کا ذکر ترجمہ قرآن میں ہو چکا، ٹھیک ہے، ان دونوں کا ذکر ہو چکا ترجمہ قرآن میں سورہ انفال کے اندر. اب آئیے اس بیعت پر. تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ سنت کہ جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہے، خاص طور پر جب بھی جنگ کرنی ہے، تو اس میں ایک امیر کا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. یہاں بھی لیکن یہ بات پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بذات خود امیر تھے ان کے. پھر باقی جو جنگیں ہوئی ہیں، جنگ احد میں، غزوہ احد میں کوئی بیعت نہیں ہوئی، غزوہ بدر میں کوئی بیعت نہیں ہوئی، اور پھر غزوہ احزاب میں کوئی بیعت نہیں. تو یہاں کیا خاص بات تھی جس کے لیے بیعت کی گئی ہے؟ تو جہاں تک میں سمجھ چکا ہوں واللہ عالم، کہ چونکہ یہاں معاملہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور شیطان چونکہ ساتھ ہے ہر وقت انسان کے، اور منافقین بھی بیچ بیچ میں سے ہوتے تھے، تو اس بات کا امکان تھا کہ شاید کوئی شیطان جو ہے وہ دل میں پھونک مار دے کہ چھوڑو، یہ تو سسر داماد کا معاملہ ہے، ہاں جی، ان کو آپس میں لڑنے مرنے دو، تم خواہ کیوں اپنی جانیں قربان کرتے ہو، یہ دین کا معاملہ نہیں، یہ تو سسر داماد کا معاملہ ہے. حضور کے داماد تھے چونکہ حضرت عثمان، اور ان کی بیٹی جو کیوں بیوہ ہوئی ہے، تو اس لیے ذرا ان کو زیادہ غصہ آ رہا ہے. تو ڈونٹ بی سیریس، بی نارمل. کیونکہ معاملہ یہ تھا، لیکن وہاں دوسرا معاملہ اصل میں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جماعت کے خلاف آفینس ہوا تھا. حضور نے ذاتی حیثیت میں حضرت عثمان کو نہیں بھیجا تھا، مسلمانوں کی جماعت کے امیر کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا. تو اس وقت حضرت عثمان کی حیثیت جو تھی آفیشیل انوائے کی تھی. اور بھیجا کیوں تھا؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ قریش سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے ان کے ٹکر کا آدمی ہونا چاہیے تھا. وہ تو غزوہ بدر کے اندر عتبہ بن ربیعہ نے کہہ دیا تھا کہ محمد یہ کسان ہمارے سامنے لا کر، یہ مدینے کے لوگ یہ ہمارے سامنے لا کر ہماری توہین نہ کراؤ، ہماری ٹکر کے لوگ ہمارے سامنے لاؤ، کرشیوں میں سے لاؤ.
تو ان میں سے بھی یہ چونکہ حضرت عثمان بنی امیہ میں سے تھے، حضرت ابو سفیان کا خاندان ہے، تو ابو سفیان ہی اس وقت قافلوں کے سردار تھے مشرکین مکہ کے، تو ان کے ساتھ انہی کے ٹکر کا آدمی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا تو حضرت عثمان کو بھیجا تھا۔ اور پھر اضافی حیثیت یہ بھی اس میں نو ڈاؤٹ کہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، لیکن داماد ہونے کے علاوہ حضرت عثمان کی یہ حیثیت کہ آپ بنو امیہ میں سے تھے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اور اس موقع پر اگر کچھ لوگ بھی اس کو بنیاد بنا کر نکل جاتے اور پھر ایک دو نکلتے ہیں اور جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں تو کئیوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے بیعت لی تاکہ وہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، ورنہ کسی لیڈر کو، کسی ریئل لیڈر کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لیڈروں کے بھی لیڈر تھے، اور نہ غزوہ احد پر بیعت ہوئی، نہ غزوہ خندق پر بیعت ہوئی، نہ غزوہ بدر پر بیعت ہوئی، نہ اور غزوات کے اوپر بیعت ہوئی۔ یہاں بیعت کیوں ہوئی؟ غالباً اسی لیے ہوئی کہ شیطان اور منافقین جو ہیں وہ کوئی ایسا شوشہ نہ چھوڑ دیں کہ یہ حضور کا ذاتی معاملہ ہے، اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، چلو تم جاؤ اور خام خواہ یہاں اپنی جانیں قربان نہ کرو۔ اس بیعت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے بدوؤں میں سے، شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور ہمارے مالوں نے روک رکھا تھا، آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اب قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے یہ بیعت کی ان کے لیے اتنے بڑے انعام کا ذکر ہو گیا، اب آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بس اصل میں ہم پھنس گئے تھے اپنے کاروبار میں اور اہل و عیال میں، بچہ میرا بیمار ہو گیا تھا اور میری دکان پر کوئی آدمی نہیں تھا بیٹھنے کے لیے، اس لیے میں حاضر نہیں ہوا تھا، ورنہ ہم ہیں آپ کے ساتھ ہی، تو آپ ہمارے لیے ذرا مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اجر و ثواب عطا فرما دے اور وہ انعام دنیا کا مل جائے ہمیں۔ تو فرمایا یقولون بألسنتہم، یہ اپنی منہوں سے، اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں واقعتاً نہیں ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تو کون ہے، قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ لن ينقلب الرسول والمؤمنون الی اہلہم، کہ مسلمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کو لوٹے گی نہیں، یعنی مت ماری گئی ان کی کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ پاس جو ہے وہ عمرہ کرنے چلے ہیں تو وہ بھلا انہیں زندہ چھوڑیں گے، تمہارا یہ خیال تھا تم اس لیے ساتھ نہیں گئے تھے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الی اہلہم ابدا، کبھی بھی، وزین ذالک فی قلوبکم، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوب اچھی طرح جما دی گئی تھی، پرکشش بنا دی گئی تھی۔ وظننتم ظن السوء، اور تم بڑے برے برے گمان اپنے دل میں رکھتے تھے۔ وکنتم قوما بورا، اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے تھے۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، اور جو کوئی نہ ایمان رکھے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ کی ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، جب تم، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، تو پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، جب تم غنیمتیں لینے چلو گے تو وہ کہیں گے لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، کہ ہمیں بھی اجازت دیجئے
کہ ہم آپ کے ساتھ ہو لیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. قل لن تتبعونا، ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے. کذالکم، جس طرح قال اللہ من قبل، جیسے اللہ نے پہلے فرمایا. فسیقولون بل تحسدونا، پھر وہ تم سے کہیں گے کیا تم ہم سے جلتے ہو. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ بہت کم سمجھ رکھتے ہیں. جل وہ نہیں رہے، مسلمان نہیں جل رہے، بلکہ وہ خود منافق جل رہے ہیں. قل للمخلفین من الاعراب، تو بدوؤں میں سے جو پیچھے رہ گئے ان سے کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی باس شدید، تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم سے لڑنے کے لیے جو بڑی جنگجو ہوگی. تو قاتلونکم او یسلمون، پھر یا تو تم جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پس اگر تم نے اس وقت کہنا مانا تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت بڑا اجر عطا اچھا اجر عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیرا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسے پہلے تم نے منہ پھیرا تھا، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، تو کسی اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی گناہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا اس کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی روگردانی کرے، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جب وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، پس اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون اور تسلی نازل فرما دی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد فتح نصیب فرمائی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ لِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور بھی غنیمتیں دوسری جن پر ابھی تم نے قدرت نہیں پائی. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر کافر تم سے لڑتے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر کافر تم سے لڑتے. لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ نہ تو کوئی دوست پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہی اللہ کی سنت رہی ہے جو پہلے گزر چکی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. وہو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم، اور وہی تو ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور روک دیا تمہارے ہاتھوں کو ان سے. ببطن مکہ تھا، سرحد مکہ پر. من بعد ما ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر وکٹری عطا کر دی تھی، فتح عطا فرما دی تھی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. ہم الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کر کے روش اختیار کی. وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں روکا مسجد حرام سے. والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ،
اور انہیں روکا تمہیں مسجد حرام سے اور ہدی کے جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو، ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں۔ ولولا رجال مومنون، وہی جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس موقع پر یہ بھی بات درمیان میں رہ گئی کہ انہوں نے جب نیگوسیشن ہوئی اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، اور صلح حدیبیہ میں یہ بات طے پائی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ اگلے سال مسلمان آئیں گے، تلواریں نیاموں کے اندر ہوں گی، کچھ پابندیاں ان پر لگائی گئیں، پھر وہ جا کے عمرہ کریں گے۔ اب جب معاہدہ طے پا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنے احرام کھول دو، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ 2-3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کوئی اٹھا نہیں، حالت منتظرہ ہے، بڑی پریشانی ہے، عجیب کیفیت ہے۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے جہاں حضرت ام سلمہ اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں، آپ خود اپنا احرام کھولیے اور قربانی کیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا احرام کھولا، قربانی کی، احرام کھولا اور اپنا سر منڈوا دیا۔ تو یوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے اٹھے تو تمام صحابہ فوراً انہوں نے حضور کی پیروی کی اور اس طرح انہوں نے اپنے احرام کھول دیے۔ اب وہ قربانی کے جانور کے جو وہ لے کے آئے تھے کعبے کے یعنی حرم کے اندر جا کے ذبح کرنے کے لیے، وہ راستے ہی میں ذبح کرنے پڑے، تو گویا ان جانوروں کو بھی روک دیا اور مسلمان جو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے انہیں بھی اس سے روک دیا گیا۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے، اور اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، یعنی تم خام گناہ گار ہوتے، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ تاخیر اس لیے کی لی یدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرمائے جس کو چاہے۔ لو تزیلوا، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ان میں سے جو کافر تھے ان کو ہم عذاب دیتے، ایک انتہائی دردناک عذاب۔ یعنی مکے کے اندر مسلمان جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اور کفار بھی آپس میں ملے جے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ علیحدہ ہو جائیں دونوں ایک دوسرے سے، پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دلوائے۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد ٹھان لی، اور ضد بھی جاہلیت والی، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور اہل ایمان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، والزمہم کلمۃ التقوی، اور انہیں پرہیزگاری اور تقوی کی بات پر قائم رکھا، وقانوا احق بہا، اور یہ سب کے سب تھے بھی اس کے زیادہ حقدار، واہلہا، اور اس کے اہل اور مستحق، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو دکھایا ہوا خواب سچ کر دکھایا، اس کو حقیقت بنا دیا۔ لا تدخلن المسجد الحرام، تم ضرور بے ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین، امن و امان کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے، ومقصرین، یا قصر کرواتے ہوئے، یعنی تھوڑے سے بال کٹواتے ہوئے، لا تخافون، اس حال میں کہ تم کسی سے ڈر نہیں رہے ہوگے، فعلم ما لم تعلموا، پس جو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، پس اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی جلد فتح عطا کر دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا الہدا یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل کے کل دین پر، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہ اس کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کی شرح انشاءاللہ ہم سورہ صف میں جا کے کریں گے، کسی حد تک ہم کر چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر کے پہلے حصے کی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
والذین معہو، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ کے رسول محمد اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ سب ایک جماعت ہیں، اور یہ پوری جماعت جو ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پر بڑی شدید ہے، سخت ہے، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں یہ سب لوگ۔ لیکن یہاں پر جو طاء آئی ہے، وقف آیا ہے، وقف مطلق آیا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، دس از اے سیپریٹ سینٹینس، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی انقلابی جد و جہد میں وہ انقلابی اسی صورت میں بنتی ہے کہ اس میں ایک قائد ہو، باقی اس کے ساتھی، ایک کمانڈر ہو، باقی سب اس کی حکم بردار ہوں، اس کے حکم ماننے والے۔ یہ جمہوری طریقوں سے جو نظام سلطنت ہے وہ تو چل سکتا ہے، لیکن جو نظام انقلاب ہے اس کے لیے یہ چیز سوٹیبل نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑا ملک جو ہے دنیا میں ڈیموکریسی کا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، تو اپنے جو امور کو چلانے کے لیے یہاں پر کیا ہے؟ ڈیموکریسی ہے۔ لیکن وہی لوگ کہ جو اپنے امور کو چلانے کے لیے ڈیموکریسی کو ایمان کی حد تک مانتے ہیں، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کی آرمی کے اندر بھی آرمی ڈسپلن جو ہے وہ کون سا ہوگا؟ وہ ڈیموکریٹک نہیں ہوگا، بلکہ there is not to reason why, there is but to do and die۔ تو جب اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت، وہ تحریک جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہو، اس میں تمام جو اس کے ممبرز ہیں اس جماعت کے وہ برابر ہوں؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک ان میں سے قائد ہوگا، باقی سب اس کے ساتھی ہوں گے، اس کے دست و بازو ہوں گے، تب جد و جہد ہو سکتی ہے، ورنہ جد و جہد نہیں ہو سکتی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیجئے، ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے، اور انہیں کانفیڈنس میں شامل کیجئے، ان سے درگزر کیجئے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، لیکن فیصلہ خود کیجئے۔ فاذا عزمت، جب آپ عزم کر لیں، فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ تو مثال جو ہے اس کی یاد رکھیے گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اندرونی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر کے خلاف موو چل رہا ہے، تو وہ ڈیموکریٹک نارمز جو ہے اس کو فالو کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو عوامی نمائندگی ہے اس کا پورا حق جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اسی ملک کی جو آرمی ہے، کیا وہ اس کے جو سپاہی اور کمانڈر کیا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے شہری نہیں ہیں؟ لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دشمنوں سے لڑنا۔ دشمنوں سے لڑنے کے لیے جس ڈسپلن کی ضرورت ہے وہ ڈیموکریٹک ڈسپلن نہیں ہوتا۔ ہاں، اپنوں کے معاملات چلانے کے لیے ڈیموکریٹک ڈسپلن ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کا مقصد آپ کی آرگنائزیشن کا دشمن سے لڑنا ہے، آپ یعنی ملیٹنٹ جو ہے ڈسپلن جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ملیٹنٹ ڈسپلن جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک امیر ہو، ایک کمانڈر ہو، باقی اس کے ماتحت اس کا حکم ماننے والے ہوں۔ وہ ان سے مشورہ کرے گا اپنی ضرورت سمجھ کر اور ان کا کانفیڈنس گین کرنے کے لیے، لیکن جب وہ حکم دے گا تو اس کا حکم مانا جائے گا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہے، ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اسی کے لیے ہم سورہ مائدہ میں وہ الفاظ پڑھ چکے، اذلۃ علی المومنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے سامنے تو ذلیل، بچھے ہوئے، بہت نیچے ہو کے چلنے والے، اور کافروں پر چڑھے ہوئے، چھائے ہوئے۔ تو اس کے لیے یہاں اسلوب آ رہا ہے اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے شدید۔ کفار تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ بڑے لوہے کے چنے ہیں جن کو چبانا ممکن نہیں، لیکن جب مومن ان کے پاس آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ان کے بے شک اوپر چڑھ جائیں، میرے سامنے اس طرح بچتے ہیں، میں ان کو کیسے بھی کتنی بھی تکلیف دے لوں لیکن یہ تکلیف محسوس نہیں کرتے، میں ان کو کچھ بھی کہہ لوں مائنڈ نہیں کرتے۔ تو ایک ہی کردار، ایک ہی شخص، اس کے دو کردار۔ کافروں پر یعنی انسان کو اپنے کردار پر بھی کنٹرول ہو، اپنے جو بھی ایکسپریشنز ہیں ان پر اتنا کنٹرول ہو کہ ایک ہی شخص ایک شخص سے ڈیل کرے تو اتنی محبت کے ساتھ کہ گویا اس کے سامنے بچ جائے، اور دوسرے شخص سے ڈیل کرے تو اتنی سختی کے ساتھ کہ اس پر چھا جائے۔ تو اہل ایمان کی یہ کیفیت جو ہے یہ بڑی یونیک کیفیت ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو ان کو
رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، نشان پڑے ہوئے ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اب یہاں بھی دیکھیے معانقہ ہے، تورات کے بعد بھی وہ 3 نقطے ہیں اور انجیل کے بعد بھی 3 نقطے ہیں، اس کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہی ان کی مثال ہے تورات میں بھی، یہی ان کی مثال ہے انجیل میں، لیکن زیادہ بہتر جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے، اس کی مثال بھی میں آپ کو دوں گا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں، ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اور انجیل میں ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی کھیتی ہو، اخرج شطأہ، کہ جو زمین سے اپنی سوئی نکالتی ہے، فآزرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے سٹیم پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، جو کسانوں کو تو خوش کرتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس کے ذریعے سے کفار کو اللہ تعالیٰ غیظ و غضب میں مبتلا کرے۔ اب یہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ انجیل میں ان کی مثال اس طرح سے ہے، تو مارک کی جو بائبل ہے اس کے چیپٹر نمبر 41 کے اندر اس کی آیت نمبر 36 تا 32 جو ہے ان میں بیان کیا ہے کہ جیزس went on to say, the kingdom of God is like this, a man scatters seed in his fields, he sleeps at night and is up about during the day. All the while the seeds are sprouting and growing, yet he does not know how it happens. The soil itself makes the plant grow and bear fruit. First the tender stalk appears, then the head, and finally the head full of grain. When the grain is ripe, the man starts cutting it with his sickle, because harvest time has come. What shall we say? The kingdom of God is like, asked Jesus. اسی طرح 1-2 اور جو اس کی روایات ہیں وہ بھی موجود ہیں، آپ بائبل میں دیکھیں گے تو وہ معلوم ہوا جس سے کہ یہ مثال جو ہے یہ اس کو یوں ہی پڑھنا صحیح ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہاں پر وقف کیجئے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل کے اندر اس طرح سے ہے کہ جیسے زر ان کو کھیتی ہو کہ جو چھوٹی سی ایک سوئی نکالتی ہے، پھر مضبوط ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد موٹی ہوتی ہے، اور پھر اپنی سہارے پر کھڑے ہو جاتی ہے، پھل لاتی ہے، اور اس کے ایک کھیتی سے بیک وقت 2 فائدے پہنچتے ہیں۔ یعنی وہ کسان کے جو فصل بوتا ہے، جو فصل بڑی ہوتی ہے اور ہوا سے لہلہاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی جھومتا ہے، اور جو اس کے دشمن ہوتے ہیں، جو اس کی حسد کرتے ہیں، اس سے ان کا دل جلتا ہے۔ اب یہاں کسان کون ہے؟ یہ کھیتی کس نے لگائی تھی صحابہ کرام کی؟ یہ بیج کس نے بویا تھا؟ اس کے باغبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ صحابہ کی جماعت کی جو فصل ہے، جب یہ لہلہاتی ہے، وہ فصل جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اس میں حضور کے ساتھ تعلق صحابہ کا کیا ہے کہ حضور کے ساتھی ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ بڑے سخت ہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ ان کی راتیں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ یعنی بڑی خوبصورت آیت کہ مختلف تعلقات جو ہیں 1 by 1 بیان ہوئے ہیں۔
اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اس کے فضل کے طالب ہیں، اس کی رضا کے طالب ہیں، آپس میں بڑے رحیم ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو ہیں۔ اب یہ فصل جب پک کے تیار ہو گئی صحابہ کرام کی، تو باغبان کو اس فصل کا لہلہانا بہت بھلا لگ رہا ہے۔ یوجب الزراء، جو بہت بھلی لگتی ہے، بہت خوش کرتی ہے کسانوں کو، لیغیظ بہم الکفار، اور تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ غیظ و غضب پیدا کر دے کفار کے اندر، کافروں کے اندر۔ یعنی مسلمانوں کی جماعت جوں جوں بڑھ رہی ہے، حضور کو خوشی ہو رہی ہے، کافروں کے سینوں پر سانپ دوڑ رہے ہیں، ان کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب یہ جماعت پوری کی پوری، اس میں منافقین بھی ہیں کچھ اور مسلمان بھی ہیں، تو جہاں تک اس کے روب کا تعلق ہے وہ تو ٹوٹل نمبر پر ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اجر ان میں سے انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے۔ کس چیز کا وعدہ فرمایا ہے؟ مغفرۃ واجرا عظیما، بخشش کا، مغفرت کا اور ایک بہت بڑے اجر کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔